ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تم بھاگو اللہ رب العالمین کی طرف، یقیناً میں تمہیں اس سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ایسے ہی نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر گئے ہیں؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم کچھ خطبات سے یہ سن رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی کا نام ہے عقیدہ توحید۔ اس پر کتاب اللہ سے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چند دلائل پیش کر کے میں نے اس مسئلے کی اہمیت کو آپ کے سامنے پچھلے خطبات میں بیان کیا ہے۔ آج بھی اس مسئلے کی اہمیت پر دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ عقیدہ توحید
کہ اللہ رب العالمین کی انسان اکیلے کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پروردگار نے، رب العالمین نے قرآن مجید میں دسیوں نہیں، بیسیوں بھی نہیں، میں کہہ سکتا ہوں سینکڑوں آیات میں مالک الملک نے اپنے بندوں کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جہاد کرنا کیوں ہے؟ کس وجہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا مالک الملک وہ اپنے بندوں میں خون خرابہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں تو خون خرابہ ہوتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے دشمن قتل ہوتے ہیں، تو کیا پروردگار کو اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے رب، یا سکون ملتا ہے رب کو؟ قتل و قتال ہوتا رہے اس کی زمین پر، انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں، ہوتے رہیں، کس لیے جہاد کا حکم دیا رب العالمین نے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یقین رکھنا پروردگار اس نے اسلام دنیا میں بھیجا ہے کائنات کے انسانوں کو امن اور سلامتی فراہم کرنے کے لیے۔ رب العالمین تخریب کاری نہیں چاہتا اپنی زمین پر، فساد پروردگار کو پسند نہیں ہے اپنی زمین پر، قتل و غارت مالک الملک نہیں چاہتا کہ اس کی زمین پر اس کے بندے کریں۔ تو پھر جہاد کا جو حکم دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں حکم دیے؟ کس لیے دیے؟ میرے بھائیوں، جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے، مالک الملک نے کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کی زمین پر بسنے والوں، دنیا میں فساد پھیلانے والے، فساد کے علمبردار، امن و سلامتی کے دشمن، امن و سلامتی کا خاتمہ دنیا سے چاہنے والے، ان لوگوں کے خلاف قتال کرو، لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ اللہ کی زمین پر فتنہ باقی نہ رہے، شرک باقی نہ رہے، رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود جس کی عبادت اللہ کے بندے کر رہے ہوں وہ دنیا میں نہ ہو۔ جو لوگ اسلام کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں، اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، توحید کے عقیدے کو اپنانا چاہتے ہیں، ایک رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکنے والا اللہ کی زمین پر کوئی نہ رہے جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے دین پر چلنے سے اللہ کے بندوں کو روک رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں وہ اللہ کی مخلوقات میں سے دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ ایک رب کے سوا دوسروں کی پرستش کریں، دوسروں سے ڈریں، دوسروں سے امیدیں رکھیں، دوسروں پر اعتماد اور توکل کریں، رب کے سوا دوسروں کے نظاموں قانونوں کو مانیں، رب کے سوا، رب کے اختیارات، رب کے
حقوق وہ اللہ کی مخلوقات کو دے، جب تک ایسے لوگ رب کی زمین پر موجود ہیں ان سے قتال کرو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، امرت ان اقاتل الناس، لوگوں، دنیا میں بسنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والوں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں مامور ہوں کس بات کا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے لڑوں، لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اس وقت تک لڑوں جب تک وہ آسمانوں والے رب کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو تسلیم نہیں کر لیتے، اس کی اپنی زبانوں سے گواہی اور شہادت نہیں دے دیتے، اس کی الوہیت کا اعتراف نہیں کر لیتے۔ کس لیے لڑائی کا حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی ہستی کون ہے کائنات میں جو خاتم النبیین کو حکم دے سکتی ہے؟ وہ آسمانوں والا رب ہے، یہ اس کے آخری نبی ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے مقرب اور پیارے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، غنیمتوں کے لیے نہیں ہے، حکومتوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے وسائل کے لیے لڑنے کا حکم نہیں ہے، چودراہٹوں شہرتوں کے لیے نہیں ہے، کس لیے ہے؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ، اس وقت تک مجھے لڑنے کا میرے خالق و مالک پروردگار رب العالمین احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اس وقت تک لڑوں جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی نہیں دے دیتے۔ جہاد انسانوں کو عقیدہ توحید سمجھانے کا ذریعہ ہے، جہاد لوگوں کو لوگوں کی عبادتوں سے نکال کر ایک رب کی عبادت میں لا کر کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے، جہاد رب کی زمین سے شرک کو مٹانے کا ذریعہ ہے، فتنے اور فساد کے راستے بند کرنے کا ذریعہ ہے، امن اور سلامتی کو اللہ کی زمین پر انسانوں میں قائم کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ عمر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حکم ہے مجھے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ کہیں گے اللہ کے نبی کا فرمان سیاہ ستہ بخاری مسلم کی حدیث کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، جبکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں، جو عیسائی ہے رہے عیسائی، جو یہودی ہے رہے یہودی، جو مجوسی ہے رہے مجوسی، جو ہندو ہے کمیونسٹ ہے بدھ مت ہے رہے وہ کافر۔ اسلام زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانے کا قائل نہیں، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو قرآن کے خلاف آ گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، اس میں بھی زبردستی والی بات نہیں ہے۔ قرآن میں آسمانوں والے رب نے
اس وقت تک دنیا میں اسلام کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، انسانیت کے دشمنوں سے، امن اور سلامتی کے دشمنوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے، جب تک ان کے پاس ظلم و ستم برپا رکھنے کی، جب تک ان کے پاس امن و سلامتی کے نظام کو توہ بالا کرنے کی قوت اور طاقت ہے۔ اگر وہ ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ اسلام دشمنی، انسان دشمنی، مسلمان کشی، فتنہ فساد کے پھیلانے سے وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو پھر ان کو کہنا ہے رہو تم کافر، رہو اپنے دین پر، اللہ کی زمین ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پر رہتے ہو، اللہ نے اپنی زمین کا وارث اپنے بندوں کو بنایا ہے، اس زمین پر رہنے کا ٹیکس، کرایہ، جزیہ دینا پڑے گا اس کے مالکوں کو، دو جزیہ، رہو ہندو، رہو عیسائی، رہو یہودی، اجازت ہے تمہیں اپنے دین پر رہنے کی، اسلام جبرن تمہیں کلمہ نہیں پڑھاتا، لیکن تمہاری طاقت، تمہاری امن کی دشمنی، توحید کی دشمنی، آسمانوں والے رب کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کو کھڑا کرنے کی قوت اور طاقت، یہ نہیں چلتی دنیا میں، یہ نہیں چلتی، یہ اختیار، یہ حق صرف آسمانوں زمینوں بنانے والے پروردگار کا ہے، یہ حق اور کسی کا نہیں ہے۔ وہ رب اپنا حق کسی کو نہیں دیتا، رہنے دیتا ہے دنیا میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، کمیونسٹوں کو، بدھ متوں کو، ساری دنیا کے کافروں کو اپنے دین پر رہیں، جئیں رب کی زمین پر، کھائیں پیئیں رب کی زمین پر، دیا ہوا رب کا، مسلمانوں کو جزیہ دیں، ذلیل ہو کر مغلوب ہو کر رہیں، بدماشی نہ کریں دنیا میں، رب کے اختیارات کو چیلنج نہ کریں دنیا میں، رہیں۔ لیکن اگر وہ توحید کے لیے خطرہ ہیں، چیلنج کرتے ہیں رب کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو، تو پھر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے رب نے یہ حکم دے کر بھیجا ہے، جب تک رب کی الوہیت کو چیلنج کرنے والے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ لڑنے کا مقصد بھی انہیں قتل کرنا نہیں ہے، انہیں شرک سے بچانا ہے، شرک سے ہٹانا ہے، ان کی دنیاوی سنوارنی ہے، ان کی آخرت بھی سنوارنے کے لیے لڑنا ہے، ان کو فنا کرنے کے لیے نہیں لڑنا، ان کا مال چھیننے کے لیے نہیں لڑنا، ان کی زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے نہیں لڑنا، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان کو حقیقی خالق و مالک کی پہچان کروانے کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں والے رب نے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑنا، یہ قتال، یہ جہاد جس کا حکم دے کر اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں بتا رہا ہوں عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمارے پورے مسلمان اللہ کی قسم معمولی سمجھے بیٹھے ہیں۔ جس عقیدہ توحید سے ہماری نسلیں، ہمارے خاندان، ہماری بستیاں، ہماری آبادیاں، ہمارے پڑھے لکھے، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ہمارے سب لوگ جس سے نابلد ہیں، وہ مسئلہ کتنا اہمیت کا حامل ہے رب کی نظر میں، اسلام کے ہاں وہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اس مسئلے کی اہمیت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کس طرح جہاد میں توحید کی اہمیت کیسے آ گئی بھائی۔ اللہ اکبر۔
کتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ. میں نے بڑی مرتبہ سنایا اسی منبر پر، پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن ہے رب کا. بھول جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے نا، بھول جاتے ہیں، انسان ہے. بار بار یاد دلاتا ہے، ہم بھی بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم بھولے نا. اللہ نے بھی حکم دیا ہے، آیتوں میں آیت سنی آپ نے جو میں نے پڑھی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یاد دہانی کرواتے رہنا، ان کو نصیحت کرتے رہنا، ان کو بار بار جس چیز کے اندر یہ کوتاہی کریں اس کوتاہی پر ان کی نشاندہی، ان کو آگاہ کرتے رہنا ہے. جو ایمان والے ہیں اس کا ان کو بڑا نفع ہوتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ. قرآن مجید میں مالک الملک نے فرمایا ایک ہی آیت پڑھوں گا اور صرف ایک حدیث پڑھوں گا صحیح بخاری کی، کیونکہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی سنا چکا. اللہ نے کہا اجعلتم، یہ یہاں جمعہ پڑھنے والے ہر بھائی کو یہ آیت بھی اور یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، او اللہ کو رب کہنے والو، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والو، او قرآن مجید کو اللہ کی سچی پاک کلام سمجھنے والو، پڑھنے والو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے منبر پر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی کے خطبے سننے والو، سنو. اجعلتم، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ اجعلتم سقایت الحاج، یہ حاجیوں کو پانی پلانا، و امارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا. کیا تم نے ان نیکیوں کو، ان اعمال کو، ان اچھائیوں کو ان لوگوں کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر، جو آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلا پلا کر گزارنے والا، یہ ساری زندگی مسجد حرام میں اپنی جبین نیاز رگڑ رگڑ کر دنیا سے جانے والا، یہ کبھی بھی اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے نا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں تو ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، کوئی شک نہیں. فرمان ہے اللہ کی نبی کا سچا ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں. قسم ہے اللہ کی، ہم پاکستان کی مسجدوں میں زندگی میں گن کر 1,00,000 نمازیں پڑھیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے مسجد حرام کی ایک نماز یہاں کی پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے وہاں کی اکیلی نماز افضل ہے. یا اللہ، یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سب کو مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کے لیے لے جا. اللہ اکبر. کوئی شک نہیں کہ ایک نماز دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل. اور صرف نماز نہیں ہے، وہاں پر بیت اللہ کا طواف بھی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں، ہاں کہیں بھی نہیں دنیا میں. حجر اسود کے بوسے بھی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں کائنات میں رب کی زمین پر. کیا تم نے ان اعمال کو، اور ساتھ کہا وسقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا، چھوٹا سا عمل نہیں ہے یہ بھی. نماز کی طرح یہ بھی چھوٹا سا عمل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ایک بغی عورت، فاحشہ عورت کتے کو پانی پلاتی ہے،
کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ نے اس بدکار عورت کے اس عمل کی قدر کی، اس نے پیاسے کتے کو جو مر رہا تھا پیاس کی وجہ سے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور میں نے کہا ساری زندگی پانی پلاتا ہے، کتوں کو نہیں، انسانوں کو، اور عام انسانوں کو بھی نہیں، رب کے گھر میں آنے والے ضیوف الرحمان کو، اللہ کے مہمانوں کو ساری زندگی اللہ کے مہمانوں کو پانی پلانے والا، ساری زندگی مسجد حرام میں عبادت کر کے گزار دینے والا، کائنات کے رب نے کہا یہ جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر جہاد کرتا ہے اس کے برابر یہ والے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ والے نہیں ہو سکتے تو یہ حاجیوں کو مسجد حرام میں پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنے سے افضل عمل کون ہوگا دنیا میں؟ کون سا ہوگا؟ اگر یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اور کون برابر ہوگا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سائل نے، اللہ کے نبی، میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کر لینا، اللہ کے نبی دلانی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، کسی ایسے عمل پر میری رہنمائی کیجئے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو، کوئی ایسا عمل بتائیے۔ سوال کیا کر رہے؟ کوئی ایسا عمل بتلائیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جائے۔ جواب میرا نہیں، آپ میں سے کسی کا نہیں، کسی شیخ الحدیث کا، مفتی کا، امام کا، محدث کا نہیں، قسم ہے اللہ کی، جواب اس ہستی کا جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس ہستی نے کیا جواب دیا؟ لا اجدو، میں اللہ کا آخری نبی، میں ساری کائنات کا سردار، میں اللہ کا سب سے مقرب پیارا نبی، لا اجدو، میں آسمانوں والے رب کے اتارے ہوئے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی عمل ایسا پاتا ہی نہیں ہوں جو اس کے برابر ہو جائے۔ لا اجدو، میں محمد نہیں پاتا ہوں۔ کسی مولوی صاحب کو ملتا ہے تو مل جائے، مجھے محمد الرسول اللہ کو تو کوئی نہیں ملا اسلام میں، ایسا عمل جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جائے۔ تسلی نہیں ہوئی سائل کی، پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ اس نے کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے دوبارہ کہا لا اجدو، او سائل، میں محمد اللہ کا آخری نبی، میں ایسا عمل نہیں پاتا ہوں اسلام میں، رب کے دین میں، جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ غالباً اس سائل نے پھر سمجھا شاید ابھی بھی میں اپنی بات اللہ کے نبی کو سمجھا نہیں پایا۔ اس نے پھر سوال کیا، کائنات کے امام نے قسم ہے اللہ کی تیسری مرتبہ بھی یہی کہا لا اجدو، میں نہیں پاتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اسلام میں کوئی نیکی جو میں تجھے بتاؤں۔ اس کو پھر نہیں تسلی ہوئی، چوتھی مرتبہ سوال کیا، بخاری کی حدیث ہے یہ، میں کوئی حکایت یا افسانہ نہیں سنا رہا۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتا، تجھے میرے ان الفاظ سے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بتا جب اللہ کی زمین پر بسنے والا اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آسمانوں والے رب کی الوہیت کو، وحدانیت کو منوانے کے لیے
اللہ کی زمین سے شرک کے خاتمے کے لیے گھر سے نکل جائے، اور تو بھی اپنے گھر سے نکل کے اپنی مسجد میں آ جائے اور مسجد میں قیام ہی کرتا رہے، قیام ہی کرتا رہے، قیام ہی کرتا رہے، تھکے ہی نہ، اور اس کے واپس آنے تک روزے ہی رکھتا رہے، کبھی ناگا نہ کرے اس کے واپس آنے تک۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے مسجد میں کھڑا ہو کے قیام ہی کرتا رہے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ اس کے واپس آنے تک روزہ ہی رکھتے رہے، کیسے ہوگا یہ؟ مطلب اس کا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جہاد کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نہیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی کوہان کی چوٹی کا عمل ہے، ایسے ہی نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے۔ اچھا یہ عمل بذات خود، یاد رکھنا، بذات خود اسلام میں مقصود نہیں ہے، یہ عمل مقصود نہیں ہے اسلام کا، یہ عمل اللہ رب العالمین نے ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ، مقصد کچھ اور ہے۔ یہ تو راستہ بتایا ہے، ذریعہ بتایا ہے، جس ذریعے کی اتنی عظمت ہے کہ اسلام کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس مقصد کے لیے وہ عمل آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، وہ مقصد کتنا بڑا ہوگا، وہ مقصد کتنا اونچا ہوگا، اس مقصد کا کون مقابلہ کر سکے گا؟ یہ تو اس مقصد کے لیے راستہ ہے، اس کا سبب، وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے اللہ کی الوہیت کو منوانا، رب کی وحدانیت کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، انسانوں کو شرک سے بچانا، ایک رب کی عبادت میں لا کر کھڑے کرنا۔ جہاد کا مقصد یہ ہے، جو اتنا بڑا عمل جس مقصد کے لیے مقرر ہوا، جس مقصد کے لیے رب نے اس کو نازل کیا، اس کا حکم دیا، اس مقصد کی شان تو سمجھیے آپ کیا ہوگا۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کر، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے 9 زندگی کے 9 سال اللہ کی قسم وہ اس عمل کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں صرف کر دیے، 9 سال پورے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کی 10 سالہ زندگی کے 9 سال اہم زندگی کے سال خاتم النبیین کے، وہ جہاد کے میدانوں میں صرف ہوئے۔ 20 سے زیادہ مار کے خود اللہ کے نبی اپنے جسد مبارک کے ساتھ بے نفس نفیس، قسم اللہ کی، ان کے اندر خود پیش تھے، حاضر ہوئے۔ اسی سے زیادہ جنگیں کائنات کے امام کی زندگی میں، موجودگی میں لڑی گئیں۔ کس لیے لڑی؟ حکومت کے حصول کے لیے؟ ہاں، دولت کے حصول کے لیے؟ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ آئے تھے آپ کے پاس، تکلیفیں دے کر، گالیاں دے کر، تانے دے کر، پتھر مار مار کے، تنگ کر کے، شیب ابی طالب میں نظر بند کر کے، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کر کے عاجز آئے تھے۔ آ گئے، محمد بتاؤ، مال کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، مال چاہیے آپ کو،
جتنا مال چاہیے آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں. بتاؤ، حرکت دو اپنی زبان کو. اگر کوئی ساری دنیا کی حسین و جمیل عورت چاہیے، اشارہ کرو آپ کے قدموں میں، ابھی آتی ہے آپ کے پاس. اور اگر حکومت کے اصول کے لیے کرنا چاہتے ہو، آپ کے ہاتھ پہ، آپ کی ہتھیلی پہ حکومت رکھنے کے لیے تیار. لیکن ایک کمپرومائز کر لو، ایک کمپرومائز. یہ جو آپ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یہ کہنا چھوڑ دو. بس جو چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ آسمانوں والا رب ایک ہی معبود ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بندہ پرور ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے، وہی روزیاں عطا کرنے والا ہے، وہی تندرستیاں شفائیں دینے والا ہے، وہی رکوع کے لائق ہے، وہی عاجزی انکساری کے ساتھ قیام کے لائق ہے، وہی سجود کے لائق ہے. وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس پر توکل کیا جائے، اس سے امیدیں رکھی جائیں. وہ عاجز نہیں ہے کسی چیز سے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. یہ صرف ایک رب کی شان ہے. ہم بس یہ کہنا چھوڑ دو، حکومت بھی لے لو، دولت بھی لے لو، جو خواہش ہے وہ بتاؤ، یہ نہ کہو. آپ کو تو سب کچھ مل رہا تھا، وہ دے رہے تھے، پیشکشیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دے دو. میں اس لیے کر رہا ہوں یہ کام نہیں. آپ نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو. جس ذمہ داری اور جس ڈیوٹی پر میرے رب نے مجھے مامور کیا ہے، میں محمد اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم ہے اللہ کی، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء تک آنے والے ہر نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا. اور جیسے اللہ کے نبی ڈٹے رہے، سارے نبی ایسے ہی ڈٹے رہے. جو آیتیں آپ نے سنی ہے نا سورہ زاریات کی، اس میں آیت ہے کذالک ما اتی الذین من قبلک. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چھوٹا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. کذالک ما اتی الذین من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول دنیا میں اللہ رب العالمین کا تعارف کروانے کے لیے، بندوں کو ان کے مالک کی پہچان کروانے کے لیے، بندوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے، بندوں کو ان کے رب کی طرف لوٹانے کے لیے جتنے بھی نبی آئے، جو باتیں، جو تانے آپ کو سننے پڑ رہے ہیں، سب نے سنے ہیں. الا قالوا ساحر و مجنون. ہر نبی کو یہ کہنے والوں نے یہ تو جادوگر آ گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے. آتا واسو بے ہی. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا ہر پہلی نسل وہ پچھلوں کو یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، تم بھی یہ سلوک کرنا؟ کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ہودیوں کو یہ وصیت کی؟ کیا عادیوں نے سمودیوں کو یہ وصیت کی؟ کیا سمودیوں نے مدین والوں کو یہی وصیت کی؟ کیا مدین والوں نے پچھلی قوموں کو یہی؟ اتواصوا بہ، ساری قوم کا یہ ایک جواب، ساری قوم کا یہ ایک رویہ، ایک ہی طرز عمل، ایک قسم کا عمل سب کا، اتواصوا بہ. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں تو علام الغیوب ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں. وہ وصیت نہیں کر کے گئے تھے، بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ تھے. اور ہر سرکشی کرنے والے کا یہی رویہ ہوتا ہے، سرکشی کی وجہ سے یہ سارے ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے.
سرکشی نے انہیں رب کی عظمت، رب کی وحدانیت، رب کی الوہیت، رب کی توحید، صرف رب کی عبادت کرنے کے راستے پر ان کو نہیں چلنے دیا۔ سرکشی اصل ان کی بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، آپ کو نہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ کس لیے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں آپ کو؟ اللہ کی توحید کی خاطر۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کی خاطر سارے نبی ماریں کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، تانے سنتے رہے، مصائب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، وہ کوئی معمولی شے ہے یار؟ اس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھا، پڑھیں بھی نہ، ہمیں اس کا شعور ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے، رب کی عبادت کرنے کا معنی کیا ہے، ہمیں اس کا شعور ہی نہ ہو، اتنا معمولی سمجھ لیا ہم نے اس کو۔ سارے نبی اس کے لیے مارے کھاتے رہے۔ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا استہزاء کرنے والے، آپ کو تنگ کرنے والے، ہم آپ کی طرف سے ان سب کو کافی ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ آپ کا، آپ کی دعوت کا، آپ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہم کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے ان کو۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو کرنے والا، اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو صرف رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے، فسوف یعلمون، ان سب کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ یہی عقیدہ، یہی توحید، اللہ کی قسم، جب بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر دنیا کا کوئی ڈر، دنیا کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ خطرہ، اور کوئی بڑے سے بڑا لالچ، کعبے کے رب کی قسم ہے، بندے کو پھر ڈولنے دیتا ہی نہیں، بندہ ڈولتا ہی نہیں، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جھک جائے، وہ بک جائے، وہ شرک کی راہ کو اختیار کر لے، قسم اللہ کی نہیں ہوتا جب بندے کو توحید کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ رب کے سوا ان دنیا کے فرعونوں، شیطانوں، طاغوتوں سے ڈر کر اپنے مشن سے باز آ جائے، کعبے کے رب کی قسم نہیں ہوتا۔ پھر دیکھا نہیں آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، وہ چربی جسم کوئلے جلا کر خون نکل رہا ہے، اس سے وہ کوئلے بجھ رہے ہیں، مکے کی دہکتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے، اور زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد احد۔ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، صرف اللہ ہے، ایک ہے۔ کس چیز نے؟ وہ خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے باندھا ہوا ہے، خرید کر شہید کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی، رب سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دو۔ اجازت لی، جلدی سے 2 رکعتیں پڑھی، جلدی سے، کہیں یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ چلے گا بھی یہ اپنی زندگی لمبی کرنے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے، جلدی نماز پڑھی 2 رکعتیں۔ کس چیز نے؟ پتہ ہے ابھی قتل کر دیا جاؤں گا، قتل کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، خریدا انہوں نے اس لیے ہے، اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں خبیب رضی اللہ عنہ سے۔ کہتے ہیں اب تو تیرا دل چاہ رہا ہوگا، تجھے یہاں تک محمد کے ساتھ نے، محمد کی دعوت نے یہاں تک پہنچایا ہے، اب تو تیرا دل اندر سے چاہتا ہوگا نا کہ تو اپنے بیوی بچوں میں ہوتا اور محمد تیری جگہ پر ہوتا۔
کیا کہا تھا خبیب نے؟ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، تم یہ کہتے ہو خبیب کی ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی نا وہ ایک ایک کر کے امام الانبیاء پر قربان کر دیتا۔ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری گردن پر تلوار ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ کوئی معمولی سا کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ کیا چیز تھی یہ جس نے یہ قوت اس کے اندر بھر دی؟ اللہ کی قسم یہ عقیدہ توحید تھا، یہ تھا رب کی پہچان، یہ تھا رب پر اعتماد، رب پر توکل، رب کی عظمت کو جاننا۔ ہمیں تو رب کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، قسم اللہ کی مسلمان پہچانتے نہیں رب کی شان کیا ہے، رب کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے بے شمار مشکل کشا حاجت روا داتے دستگیر بنائے ہوئے، رب کا تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ ہم رب کے سوا ان شیطانوں، فرعونوں، طاغوتوں، شیطان کے اولیاء سے ڈرتے، رب سے ڈرتے ہی نہیں یار، رب کی پرواہ ہی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں توحید کا پتہ نہیں ہے، اس عقیدے کی سمجھ نہیں ہے جو اتنا قیمتی ہے۔ اور وہ بھی دیکھ لو، بائی کاٹ کیا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک بندہ بھی مدینے کا اس شخص سے بولنے کے لیے تیار، اس کی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی سلام کا جواب نہیں لیتا، کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خط آ گیا غسانی بادشاہ کا، ہاں کہتا ہے یہ تیری جماعت والوں کو تیری قدر نہیں ہے، تو بڑا ہیرا ہے، تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، الحق بنا نواسے کا، ہمارے پاس آ جا، چھوڑ اس جماعت کو، چھوڑ محمد کو، ہاں جنہیں تیری قدر ہی نہیں ہے، چھوڑ دے ان کو نہیں بندوں کی قدر، آ ہمارے پاس، تجھے وزارت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، حکومت میں شریک کریں گے، آجا۔ خط آ گیا، قسم ہے اللہ کی مدینے میں خط ملا، کوئی مدینے میں بولنے والا نہیں اس کے ساتھ، زمین اس پر تنگ ہوئی پڑی ہے، زمین اس بندے پر تنگ ہوئی پڑی ہے۔ بادشاہ کا خط آتا ہے، پکڑ کر نہ پھاڑ کر تندور میں پھینک دیتا ہے، کہتا ہے یہ دنیا کی خاطر مجھ سے میرے رب کی توحید کا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں، میرے نبی کی محبت مجھ سے میرے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، وزارت کا لالچ دے کر میرے جوتے کی نوک پر باہر میں جائے سارا کچھ۔ کون سی چیز تھی پیچھے؟ عقیدہ تھا، اللہ کی قسم یہ رب کی پہچان تھی، توحید تھی، شرک سے بیزاری اور برات تھی، جس نے اس کے اندر اتنی قوت بھر دی کہ بڑے سے بڑا لالچ اس مشکل ترین حالات میں بھی اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکا۔ یہ ہے عظمت اس عقیدے کی، جس عقیدے کا ہمیں پتہ نہیں۔ انشاءاللہ الرحمن میں وہ عقیدہ آپ کو سمجھاؤں گا، بتلاؤں گا وہ عقیدہ ہے کیا، توحید کہتے کس کو ہیں، رب کی عظمت کیا ہے، رب ہے کیا، ہمیں نہیں پتا مسلمانوں کو۔ انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، اسلام کے لیے زندہ رکھے، موت دے تو پروردگار مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔